بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کی برکت سے متعلق ایک غیر مسلم کا مشاہدہ۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں اپنے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بعض لوگوں کے حوالے سے یہ واقعہ لکھا ہے جو نہایت ہی حیرت انگیز اور قابل عبرت ہے۔ وہ یہ کہ ضلع سہارنپور میں بہٹ سے آگے انگریزوں کی کچھ ٹولیاں تھیں۔ اس کے قرب و جوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری تھیں جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے، اور ان کے پاس مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے، اور وہ انگریز دہلی، کلکتہ وغیرہ بڑے بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھار معائنے کے طور پر آ کر اپنے کاروبار کو دیکھ کر چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس جگہ میں آگ لگ گئی، قریب ساری کوٹھیاں جل گئیں۔ ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگتا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ حضور سب کی سب کوٹھیاں جل گئیں اور آپ کی بھی جل گئی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے التفات بھی نہ کی، یعنی توجہ نہ فرمائی۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لاپرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی، اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے جب تیسری مرتبہ کہا تو انگریز نے کہا، میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہ کی۔ وہ انگریز کے اس لاپرواہی سے جواب کو سن کر واپس آ گیا۔ آ کر دیکھا تو واقعی میں سب کوٹھیاں جل چکی تھیں، مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی، جلی نہیں تھی۔ تو ایک غیر مسلم کو کتنا یقین تھا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال محفوظ رہتا ہے، اور مال محفوظ بھی رہا۔ اللہ رب العزت سب کا رب ہے، بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔
بعض اعمال کی دنیاوی ثمرات اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں، اخروی ثمرات صرف ایمان والوں کے لیے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت حیرت انگیز بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مظاہر علوم سہارنپور کے ابتدائی محسنین میں سے ایک صاحب حافظ فضل حق تھے۔ ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے، ہر بات میں یہی کہا کرتے تھے کہ اللہ کے فضل سے یہ ہوا، اللہ کے فضل سے وہ ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا محمد مطہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے صبح کو یہ عرض کیا کہ حضرت جی، رات تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا۔ حضرت بھی یہ فقرہ سن کر ہنس پڑے اور دریافت کیا کہ حافظ جی، اللہ کے فضل سے اللہ کا کیا غضب ہو گیا؟ انہوں نے عرض کیا کہ رات میں سو رہا تھا اور مکان میں اکیلا ہی تھا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 3-4 آدمی میرے کوٹھے کے کواڑوں کو چمٹ رہے ہیں۔ میں نے ان سے بیٹھ کر پوچھا، کیا تم چور ہو؟ کہنے لگے، ہاں ہم چور ہیں۔ میں نے کہا، سنو، میں شہر کے بڑے لوگوں میں سے ہوں اور مدرسے کا خزانہ بھی میرے ہی پاس ہے اور سارا کا سارا اسی کوٹھے میں ہے، اور یہ تالا جو اس کو لگا ہوا ہے 6 پیسے کا لگا ہوا ہے، تمہارے باپ دادا سے بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تم تو 3-4 ہو، 10-12 کو اور بھی بلا لو، اس تالے کو توڑتے رہو، یہ ٹوٹے گا نہیں۔ میں نے حضرت مولانا مظہر صاحب سے سن رکھا تھا کہ جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ میں نے اس مال کی زکوٰۃ جتنی واجب ہے اس سے زیادہ دے دی ہے، اس لیے مجھے اس کی حفاظت کی ضرورت نہیں، اللہ میاں اپنے آپ حفاظت کر لیں گے۔ حضرت جی، اللہ کے فضل سے میں تو یہ کہہ کر سو گیا، میں جب پچھلی پہر کو اٹھا تو وہ تالا توڑنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، ارے میں نے تو کہہ دیا تھا کہ 10-12 کو اور بلا لو، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ٹوٹے گا نہیں۔ حضرت جی، یہ کہہ کر میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نماز میں لگ گیا، اور جب اذان ہو گئی تو میں ان سے یہ کہہ کر میں نماز کو جا رہا ہوں اور تم اسی کام میں لگے رہو۔ پھر حضرت جی اللہ کے فضل سے وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ زکوٰۃ کی برکت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آدمی کے مال کی حفاظت کیسے فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہشام ابن خالد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک مسجد میں چلا گیا اس حال میں کہ میرے پاس ایک تھیلا تھا جس میں 1000 درہم تھے، ان کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دراہم میری کل جمع پونجی تھی۔ میں نے وہ تھیلا ایک ستون کے ساتھ رکھ دیا اور نماز پڑھنے لگا۔ نماز کے بعد اس تھیلے کو وہیں بھول کر واپس چلا آیا۔ اس تھیلے کو کھونے کی وجہ سے میں بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور میرے برے حالات کے بوجھ نے مجھے کچل ڈالا، مگر میں نے 1 سال تک کسی کو بھی اپنے حال سے آگاہ نہ کیا۔ اس کے بعد میں نے اسی ستون کے پاس نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ مجھے تھیلا واپس دلا دے۔ اور حال یہ تھا کہ ایک بڑھیا میرے برابر میں بیٹھی ہوئی میری دعا سن رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، ایک تھیلا ہے جس کو پچھلے سال میں اسی ستون کے پاس بھول کر چلا گیا تھا۔ کہنے لگی، وہ تو میرے پاس ہے اور پچھلے 1 سال سے میں تمہاری منتظر ہوں، تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ پھر وہ بڑھیا وہی تھیلا مجھے دے کر چلی گئی۔ جب مال حلال کا ہو اور انسان اس کا حق زکوٰۃ اور صدقے کی صورت میں پورا نکال لے تو اللہ رب العزت غیبی طور پر اس مال کی حفاظت کرتا ہے
یہاں 1 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے تھیلے اور مال کی حفاظت کی۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی عبادت اور چوروں سے مال کی حفاظت۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کی خادمہ کا بیان ہے کہ آپ ساری رات نوافل میں مشغول رہتی، طلوع فجر کے قریب مصلی پر بیٹھی بیٹھی اونگ سی لیتی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی تو گھبرا کر پکار اٹھتی، اے نفس تو کب تک سوتا رہے گا، جاگ، عنقریب وہ وقت آنے والا ہے، تو ایسا سوئے گا کہ ہنگامہ محشر تک تجھے کوئی نہیں جگائے گا۔ وصال کے وقت تک حضرت رابعہ کا یہی معمول رہا ہے۔ آپ کی انگنت کرامات میں سے ایک یہ بھی کرامت ہے کہ آپ سو رہی تھی، چور آیا اور آپ کے کپڑے اور ساز و سامان اٹھا کر جانے لگا، مگر اسے گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ دکھائی نہ دیا۔ وہ اسی ششو پنج میں تھا کہ غیب سے آواز آئی، کیا ہوا؟ اگر محب سو رہا ہے، محبوب تو جاگتا ہے۔ ایک دوست محو خواب ہے، نیند میں ہے تو دوسرا دوست جاگتا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔